اللہ سے دعا مانگنی ہے. دعا بھی نبیوں کا کام ہے. دعا اللہ کی عبادت بھی ہے اور ہماری حاجت بھی ہے. اور دعا مانگنے سے ثواب بھی ملے گا، اور دعا مانگنے سے ضرورت بھی پوری ہوگی. کہ دعاؤں سے اللہ حاجتیں پوری کریں گے. حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا. وعدہ ہے کہ میں قبول کروں گا. اسے دعائیں ہر وقت قبول ہوتی ہے. کسی کی بھی دعا مسلمان کی رد نہیں ہوتی. دعا قبول ہوتی ہے، دعا محفوظ بھی ہوتی ہے. محفوظ اس وقت ہوتی ہے کہ ابھی نہیں دینا ہے، بعد میں دینا ہے. حکمت ہے اللہ کی. اس لیے کہتے ہیں دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے. دینا منظور ہے تو فوراً قبول کر کے وہ چیز اس کو دے دی، اور نہیں تو روک لیو. جب اس کا وقت آئے گا تب دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کے ہلاک ہونے کی دعا مانگی. قرآن شریف میں ہے ربنا اطمس على اموالهم، بدعا مانگی. اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، دعا ہو گئی. اور وہ دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی 40 سال کے بعد. یعنی 40 سال کے بعد فرعون مرا. وہ خبر تو پہلے سے اللہ نے دی کہ تمہاری دعا یہاں آ گئی ہے اور میں نے قبول کر لی ہے. قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اب تم اپنا کام کرتے رہو. یوں کہا تو دعا قبول ہوئی، خبر آئی. نتیجہ کتنے سالوں کے بعد ہوا؟ کہ 40 سال کے بعد وہ ڈوبا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کی دعا کی قبولیت 40 سال کے بعد ہوئی. اس لیے کہا کہ دعا مانگو اور جلدی مت کرو، اس کے وقت تک قبولیت کا ہوگا تو وہ آ جائے گی. رد نہیں کی اللہ نے کسی کی دعا میں. وہ رد کیسے کریں گے؟ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں دعا مانگو میں قبول کروں گا. مانگتے رہنا ہے، مانگا کرو. مانگو. وہ سے مجھے ہمارے اولاد نہیں ہے، نہیں کہ مانگا کرو، مانگنے کا ثواب ملے گا. اور جب اولاد کے پیدا ہونے کا وقت ہوگا تو وہ پیدا ہوگی. اپنے وقت سے پہلے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے. ہمارے ایسے دوست ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کے ہاں 20 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا. 20 بار پورے. اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو مانگتے مانگتے 20 سال وہ پھر پڑھے لکھے ہوئے انجینئر ہو گیا اور کیا ہو گیا. ایسے ساتھی ہیں 10 سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی. مانگتے رہے. اللہ کے ہر چیز کا وقت مقرر ہے. مانگنا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، ثواب ملے گا. اور جو مراد ہے وہ اپنے وقت پر ملے گی. ثواب تو ہر وقت ملے گا. دعا کا ثواب بھی ملتا ہے، مراد بھی ملتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. منع ہے کہ آدمی کی دعا قبول ہوگی جب تک کہ یوں نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. ایسا نہ کہے وہاں تک قبول ہوگی. یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. کس نے خبر دی کہ نہیں قبول ہوئی؟ تو اس لیے منع ہے کہ ایسا نہ کہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو قبول کریں گے اور نتیجہ اپنے وقت پر دیں گے. وہ جانتے ہیں کب دینا بہتر ہے، کب نہیں دینا بہتر ہے. تو اس لیے دعا نبیوں کی سنت ہے، یہ مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ سے، اور امید کے ساتھ مانگی جائے گی، یقین کے ساتھ. بہت سی دعائیں ہم کو سکھائی ہے نبی نے، لیکن یاد بات کرتے نہیں ہیں. یہ بھی اللہ معاف کرے محرومی ہے کہ جو دعا نبی نے بتائی ہے وہ تو قبول ہوگی، لیکن وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ اور مانگتے بھی نہیں ہیں. بولتے ہیں دعوت والے ہیں. دعوت والے تو دعا والے ہوتے ہیں. جو دعوت والے ہوتے ہیں وہ دعا والے ہوتے ہیں. کیوں؟ تو ان کے پاس کوئی دوسرا سبب نہیں اپنی دعوت کامیاب کرنے کے لیے. مال نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، سامان نہیں ہے. وہ اپنی دعوت کی محنت کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اور کچھ نہیں ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعائیں تو ہم کو سکھائی ہے، اس لیے ان دعاؤں کو یاد کرنی چاہیے. ان دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے. اگر دعا مانگی ہے تو اس کی جو تاثیر بتائی ہے وہ بھی ہوگی. اس لیے وہ دعائیں سیکھنی ہے، حدیثوں میں ہے، اور اس کو مانگتے رہنا ہے. اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے کیونکہ وہ نبی نے بتائی ہے، تو نبی کو اللہ نے بتائی ہے. مسنون دعائیں کہلاتی ہے. وہ اس کو یاد کرنا چاہیے. خاص طور سے اس کام میں جو حالات آتے ہیں اس کا علاج وہ دعائیں ہیں کہ جب حالات آئیں تو یہ دعائیں مانگیں، جب حالات آئیں تو یہ دعائیں مانگیں. یہ سکھایا ہے ہم کو، اور یہ سکھایا کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ مجھے اچانک خیر دے دے. حدیث میں ہے کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو، اور اللہ سے اچانک کے شر سے بچنے کی دعا مانگو کہ میرے اوپر کوئی اچانک مصیبت نہ آئے، اچانک خیر آئے. ایسی چیزیں سکھائیے. جب سیکھنے سے یہ چیزیں ہوگی. ہماری نقل و حرکت جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے. یہ خالی نقل و حرکت نہیں ہے کہ اب نکلو نکلو تو ایسے نکل گئے کہ پھر اس میں سے ہی نکل گئے، جو کرنا تھا اس میں سے بھی نکل گئے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نکلنا کچھ پیدا کرنے کے لیے ہے، اس کے لیے نکلنا ہے. کیونکہ گھر میں بیٹھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی، کاروبار میں رہنے سے بھی نہیں ملے گی. یہ گھر سے کاروبار سے نکالا ہے، یہ سنت پیغمبر ہے. ہجرت، نفر، سفر، یہ نبیوں کی سنتیں ہیں. تو یہ خیر اسی سے ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں اس کی قدر کرنی ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے.